بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخی دنیا میں خوش آمدید۔ مجھے ڈاکٹر علی کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ قیامت کب برپا ہوگی اور مختلف مذاہب اور اولیاء اللہ کی پیشگوئیاں اور سائنس کے مطابق کون کون سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں، اور کمنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، حدیث مبارکہ میں قیامت سے پہلے ایک بیماری کا ذکر ہے۔ مسلمان موجودہ کرونا وائرس کو اس حدیث مبارکہ سے جوڑ رہے ہیں، اور ویسے بھی WHO نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اب دنیا کو اس وبائی مرض کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ یہ مرض کبھی ختم نہیں ہوگا، اور قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی گئی ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف رک جائے گا، اور ہم نے دیکھا کہ یہ طواف کچھ عرصے کے لیے رک بھی گیا تھا۔ ناظرین، عیسائی مذہبی اسکالر کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ آسٹریلیا کے جنگلوں میں آگ کا لگنا، زلزلے آنا، قتل و غارت گری کی وارداتوں میں اضافہ، بڑھتی ہوئی بھوک و افلاس ان نشانیوں میں شامل ہیں۔ ناظرین، ہندو پنڈت سوامی کہہ رہے ہیں کہ چینی صدر شی جن پنگ کو اوپائنس کا ایک بت بنا کر اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ مشہور سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ کا دعویٰ تھا کہ انسان اب اس زمین پر صرف اگلے 100 سال تک رہ سکیں گے۔ 100 سال سے پہلے زمین کو چھوڑ کر کسی اور سیارے پر منتقل ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی آلودگی کی وجہ سے زمین پر انسان کا رہنا ممکن نہیں رہے گا۔ ناظرین، سائنسدان کائنات کے اس نظام کو سمجھتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گریوٹی ختم ہو سکتی ہے یا الٹ سکتی ہے۔ ناظرین، سائنسدانوں کی یہ تحقیق قرآن کریم کی وضاحت کر رہی ہے۔ اگر کشش ثقل الٹی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین پھٹ جائے گی، اور گرم پگھلا ہوا تانبے کی طرح لاوا زمین کی تہوں پر ٹھاٹھے مارتا ہوا نکلے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے، اور زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور دونوں ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ جب آسمان پگھلے گا، تانبے کی طرح ہوگا، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگدار اون کی مانند ہوں گے۔ ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کب برپا ہوگی۔ قیامت کی بڑی علامت میں سے سب سے پہلی علامت حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے۔ حضرت امام مہدی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے ہوں گے، اور ان کا نام محمد ہوگا۔ امام مہدی علیہ السلام کی شکل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ملتی ہوگی۔ پہلے امام مہدی علیہ السلام کی حکومت عرب میں ہوگی، پھر ساری دنیا میں پھیل جائے گی۔ 7 سال تک حکومت کرنے کے بعد آخری زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی، ہر جگہ کفار کے ظلم و ستم بڑھ جائیں گے۔ سعودی عرب میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ باروب حکومت نہیں رہے گی، کفار کی خیبر تک حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے، تو اس وقت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ تب لوگوں کے دل میں درد پیدا ہوگا کہ اب امام مہدی علیہ السلام کو تلاش کیا جانا چاہیے، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ان کی امامت میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ناظرین، اس زمانے میں اللہ کے نیک لوگ اور اولیاء اکرام سب امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں ہوں گے۔ کئی جھوٹے امام بھی پیدا ہوں گے، امام اس ڈر سے کہ لوگ انہیں حاکم اور امام نہ بنا دیں، مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ جائیں گے
اور بیت اللہ کا طواف کر رہے ہوں گے۔ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوں گے کہ پہچان کر لی جائے گی۔ لوگ ان کو گھیر کر ان سے حاکم اور امام ہونے کی بیعت کر لیں گے۔ اسی بیعت کے دوران ایک آواز آسمان سے آئے گی جس کو تمام لوگ جو وہاں موجود ہوں گے وہ سنیں گے، اور وہ آواز یہ ہوگی کہ یہ اللہ کے خلیفہ اور حاکم بنائے ہوئے امام مہدی ہیں۔ جب آپ کی بہت شہرت ہو جائے گی تو مدینہ منورہ کی فوجیں مکہ المکرمہ میں جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ شام، عراق اور یمن کے تمام اہل اسلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بیعت کریں گے۔ ایک فوج حضرت امام مہدی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آئے گی۔ جب وہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جنگل میں پہنچے گی اور ایک پہاڑ کے نیچے ٹھہرے گی تو سوائے 2 آدمیوں کے سب زمین میں دھنس جائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت فرمائیں گے اور پھر شام روانہ ہو جائیں گے۔ ناظرین، دمشق پہنچ کر عیسائیوں سے ایک خون ریز جنگ ہوگی جس میں بہت سے مسلمان بھی شہید ہو جائیں گے اور آخرکار مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کا نظام سنبھال کر قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ قسطنطنیہ فتح کرنے کے بعد امام مہدی علیہ السلام شام کے لیے روانہ ہوں گے۔ شام پہنچیں گے تو کچھ عرصے کے بعد دجال نکل پڑے گا۔ دجال شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور گھومتا گھماتا دمشق کے قریب پہنچ جائے گا۔ عصر کی نماز کے وقت لوگ نماز کی تیاری میں مصروف ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے آسمان سے اترتے ہوئے نظر آئیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا کام تمام کر دیں گے اور ناظرین، اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی کافر نہیں بچے گا، سب مسلمان ہو جائیں گے۔ ناظرین، امام مہدی علیہ السلام کی عمر مبارک 45 یا 48 یا 49 برس ہوگی کہ آپ کی شہادت ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور بیت المقدس میں ان کا مدفن ہوگا۔ ناظرین، قیامت کی دوسری بڑی علامت خروج دجال ہے۔ دجال یہودی ہوگا اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا اور دائیں آنکھ کی جگہ انگور کی طرح ابھرا ہوا دانہ ہوگا۔ زمین پر اس کا قیام 40 دن ہوگا اور وہ لوگوں کو قتل کر کے زندہ کرے گا۔ وہ آسمان کو حکم کرے گا، آسمان بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو زمین غلہ اگائے گی۔ ایک ویرانے سے گزرے گا اور اسے کہے گا کہ اپنے خزانے زمین سے نکال دو تو وہ اپنے خزانے نکال دے گی۔ پھر وہ خزانے شہر کی مکھیوں کی طرح اس کے پیچھے چلیں گے۔ آخر میں ایک شخص کو قتل اور پھر زندہ کرے گا۔ اس کو پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تو نہیں کر سکے گا۔ دجال پوری زمین کا چکر لگائے گا، کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا جہاں دجال نہیں جائے گا سوائے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کے۔ ان 2 شہروں میں فرشتوں کے پہرے کی وجہ سے داخل نہیں ہو پائے گا۔ دجال کا فتنہ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ ناظرین، قیامت کی بڑی علامات میں سے تیسری بڑی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا اور دجال کو قتل کرنا ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ سے ہو کر دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال بھی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ سے دھتکارا ہوا دمشق کے قریب پہنچ گیا ہوگا، امام مہدی علیہ السلام اور یہودیوں کے درمیان جنگیں زوروں پر ہوں گی کہ ایک دن عصر کی نماز کا وقت ہوگا۔ اذان عصر ہو چکی ہوگی، لوگ نماز کی تیاریوں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک حضرت عیسیٰ علیہ السلام
दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए आसमान से उतरते हुए नजर आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सर नीचे करेंगे तो पानी के कतरे गिरेंगे, सर ऊंचा करेंगे तो चमकदार मोतियों की तरह दाने गिरेंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद के मशर की जानिब ये सफेद रंग के मीनार पर उतरेंगे और वहां से सीढ़ी के जरिए नीचे उतरेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदलो इंसाफ कायम करेंगे, ईसाइयों की सलीब तोड़ेंगे, और सलीब तोड़ने का मतलब ये है ईसाइयों के अकीदा इस सलीब को गलत करार देंगे। नाजरीन, यहूदियों और दज्जाल को तो कत्ल करेंगे, बाबे दर्द पर दज्जाल को कत्ल करेंगे और माल की फरावानी इतनी हो जाएगी कि कोई भी उसे कबूल नहीं करेगा। हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद तमाम इंतजाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम संभालेंगे और आसमानों से उतरने के बाद भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नबी होंगे, क्योंकि नबी कभी नबूवत से माजूल नहीं होता, लेकिन उस वक्त उम्मत मुहम्मदिया के ताबे और आदिल हुक्मरान की हैसियत से होंगे। दज्जाल को कत्ल करने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमानों के अहवाल के इस्लाह फरमाएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से उन्हें कोहे तूर पर ले जाएंगे। 40 या 45 साल के बाद उनकी वफात होगी और उसी दौरान निकाह भी करेंगे और उनकी औलाद भी होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में होगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक में उनका मदफन होगा। नाज़रीन, उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल होगी कि मैं एक ऐसी कौम निकालने वाला हूँ जिसके साथ किसी को मुकाबला करने की ताकत नहीं है। आप मेरे बंदों को कोहे तूर पर ले जाएं। इस कौम से मुराद याजूज मजूज की कौम है। नाज़रीन, याजूज मजूज का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है और ये कौम याफिस बिन नूह की औलाद में से है। इस कौम की पहली जमात जब बहरा तिब्रिया से गुजरेगी तो उसका सारा पानी पी जाएगी। जब दूसरी जमात गुजरेगी तो वो कहेगी यहाँ कभी पानी था ही नहीं। नाज़रीन, याजूज मजूज की वजह से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और बाकी मुसलमान बड़ी तकलीफ में होंगे। खाने की किल्लत का आलम ये होगा कि बैल का सर दिनार में भी कीमती और बेहतर समझा जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम याजूज माजूज के लिए बद्दुआ करेंगे। अल्लाह ताला उनकी गर्दनों में एक बीमारी पैदा करेगा जिससे ये सारे मर जाएंगे और जमीन बदबूदार ताफुन से भर जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो बड़ी बड़ी गर्दनों वाले परिंदे भेजे जाएंगे जो उनको उठाकर जहां अल्लाह चाहेगा वहां फेंक देंगे। फिर मूसलाधार बारिश होगी जो हर जगह होगी। वो बारिश पूरी जमीन धोकर साफ शफाफ कर देगी और बदबू खत्म हो जाएगी। नाज़रीन, क़यामत की एक बड़ी अलामत में से एक अलामत सूरज का मगरिब से तलू होना है। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में उसका जिक्र मौजूद है। धुएं के जाहिर होने और जमीन में धंस जाने के वाक़े के बाद जिलहज के महीने में 10 जिलहज के बाद अचानक एक रात बहुत लंबी हो जाएगी कि मुसाफिरों के दिल घबराकर बेकरार हो जाएंगे। बच्चे सो सो कर उकता जाएंगे। जानवर बाहर खेतों में जाने के लिए चिल्लाने लगेंगे। तमाम लोग डर और घबराहट से बेकरार हो जाएंगे। जब 3 रातों के बराबर वो रात हो जाएगी तो सूरज हल्की सी रोशनी के साथ मगरिब से तुलू होगा और सूरज की हालत ऐसी होगी जैसे उसे ग्रहण लगा हुआ है। और नाज़रीन, उसके बाद तौबा के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। नाज़रीन, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खातिमा खैर पर हो। आमीन सुम्मा आमीन।